السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے احمد عدیل سرفراز اور میں صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں۔ گزشتہ 8 سالوں سے اور گزشتہ 5 سالوں سے سپریم کورٹ کور کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کی ان کو۔ کچھ دوستوں کے اصرار پر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یوٹیوب پر اپنا جو انالیسز ہے یا جو رپورٹنگ ہے سپریم کورٹ کی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج سپریم کورٹ میں کافی ہنگامہ خیز سماعت ہوئی ہے۔ اگر بات کریں عمران خان کے اس لانگ مارچ کی جس کو وہ حقیقی آزادی مارچ کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے لانگ مارچ لے کر آنا تھا اسلام آباد، اور گزشتہ 2 روز قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس درخواست پر سپریم کورٹ نے اسی روز ایک بینچ تشکیل دیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس نے گزشتہ روز تقریباً 3 سے 4 مرتبہ اس درخواست پر سماعت کی اور پاکستان تحریک انصاف اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی تفصیل سے سنا، اور عدالت نے یہ واضح کیا تھا کہ ہم بطور ثالث اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آخر میں جب آخری سماعت ہوئی تو عدالت نے تمام جو فریقین ہیں ان کو یہ ہدایت کی کہ مذاکرات کریں، اور اس کے بعد جو عدالتی ہدایات ہیں، جو عدالتی حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو عدالت جو ہے ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ اور گزشتہ رات ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد بالخصوص ڈی چوک اور جناح ایوینیو پر عدالتی فیصلہ آنے کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی دیکھنے میں آئی ہے، کئی پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار بھی کیا جاتا رہا ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں انہوں نے درختوں کو اور اس کے بعد کئی اشیاء کو آگ بھی لگائی ہے، اور جس سے کافی زیادہ جو صورتحال ہے وہ سنگین بھی ہوئی ہے۔ اور جو حکومت ہے، حکومت وقت، اس نے پورا جو اسلام آباد ہے اس کو پہلے ہی چاروں طرف سے بند کیا ہوا تھا، اور جو ڈپلومیٹک انکلیو کو جانے والا ایک راستہ تھا مارگلا روڈ، وہ جو کھلا تھا اس کو بھی رات گئے بند کر دیا تھا۔ اور اسی تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نواز یعنی کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیا، تو سپریم کورٹ رات گئے چیف جسٹس کے پاس گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی ہم درخواست دائر کر رہے ہیں، لہٰذا آج گزشتہ رات کو ہی اس پر ایک بینچ لگایا جائے اور عدالت رات کو ہی اس پر سماعت کرے، جس پر عدالت نے بینچ جو ہے وہ تشکیل دینے سے گریز کیا، سماعت کرنے سے گریز کیا، اور آج دوپہر ایک 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا۔ اس جو اٹارنی جنرل کی درخواست تھی عمران خان کے خلاف، جو کہ انہوں نے متفرق درخواست دائر کی تھی، اور آج حیران کن طور پر چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 5 رکنی لارجر بینچ تھا، جس میں 3 ججز گزشتہ روز والے ہی شامل تھے، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ آج جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے اس بینچ کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی شامل کیا تھا، جس سے اب یہ تاثر مل رہا تھا کیونکہ ایک لارجر بینچ بن چکا ہے تو سپریم کورٹ اس کیس کو کافی سیریسلی لے گی، اور جو گزشتہ رات واقعات ہوئے ہیں اس پر بھی سپریم کورٹ آج برہمی کا اظہار کرے گی، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف پر بلکہ حکومت وقت پر، جنہوں نے جو کرٹیل کرنے کی جو ان کی پوزیشن انہوں نے جو کرٹیل کرنی تھی صورتحال، اس میں وہ بھی بری طرح ناکام نظر آئی ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جیسے ہی کمرہ عدالت میں داخل ہوئے ہیں 4 ججز کے ساتھ، انہوں نے سب سے پہلے اٹارنی جنرل کو بلایا، انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، جس کی ایک بنیادی وجہ اٹارنی جنرل کی وہ درخواست تھی جو انہوں نے گزشتہ رات عدالت کے روبرو پیش کی تھی۔ اس کے بعد جب اٹارنی جنرل نے گزشتہ رات کے واقعات اور بالخصوص عمران خان جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کی اس تقریر کا حوالہ دیا جو کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کی تھی اپنے کارکنان سے، اور جس میں وہ ہدایات کر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمام کارکنان، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دے دیا ہے آگے بڑھنے کا اور حکومت کو رکاوٹیں ہٹانے کا، لہٰذا تمام کارکنان ڈی چوک پر پہنچیں۔ اٹارنی جنرل نے نہ صرف عدالت کو یہ بتایا بلکہ ان کی اس تقریر کا جو ویڈیو کلپ تھا وہ بھی کمرہ عدالت میں پلے کیا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کافی حیران کن طور پر یہ ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے جو عمران خان ہے ان کو مس انفارم کیا گیا ہو، ان کو جو معلومات ہیں وہ ٹھیک سے
پہنچی نہ ہو، لہٰذا ابھی کافی ابتدائی سطح ہے کسی پر بھی الزامات عائد کرنے کا۔ اس سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ آج کی جو سماعت ہے وہ کس ڈگر بیٹھے گی، تاہم جو سماعت ہے وہ کافی طویل چلی، لیکن آج کی سماعت میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو 3 رکنی بینچ میں کافی بڑھ چڑھ کر ریمارکس دے رہے تھے، بالخصوص جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کل کافی غصے میں بھی ہمیں نظر آئے۔ آج حیران کن طور پر وہ تینوں ججز جو ہیں وہ خاموش رہے، پن ڈراپ سائلنس رہی ان کے پارٹ پر۔ نہ صرف وہ تینوں بلکہ جن کو آج شامل کیا گیا تھا جسٹس یحییٰ افریدی، وہ بھی ایک خاموش اسپیکٹیٹر کے طور پر اس بینچ میں رہے۔ جسٹ یوں لگ رہا تھا کہ آج ججز پہلے سے ہی مائنڈ بنا کر آئے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے اور کیسے انہوں نے اس کیس کو نمٹانا ہے۔ انہوں نے آج نہ صرف اٹارنی جنرل کو پراپر سنا بلکہ جو دوسرا فریق ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے بھی وکلاء کی ایک پوری لیگل ٹیم وہاں پر بیٹھی تھی۔ سینئر وکیل ہیں بابر اعوان، فیصل فرید چودھری اور دیگر وکلاء وہاں پر موجود تھے۔ عدالت نے ان کو روسٹرم پر بلانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ بہرحال عدالتی وزڈم ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے، عدالت بہتر جانتی ہے انہوں نے اپنی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کس طرح چلانا ہے۔ لیکن آج ایک تاثر ضرور ملا ہے کہ عدالت پہلے ہی اپنا جو مائنڈ ہے وہ سیٹ کر چکی تھی، کیونکہ گزشتہ رات جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ اب ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں، جو ٹیمپرز ہیں وہ کافی ہائی ہو چکے ہیں، جو مزاج ہیں وہ گرم ہو چکے ہیں اور صورتحال کافی سنگین ہو چکی ہے، لہٰذا ہمارے لیے اب بہتر ہوگا کہ ہم اس معاملے کو آگے پرسیو نہ کریں اور ہم اس مقدمے کو یہاں ہی نمٹا دیں۔ تاہم ایک اشارہ ضرور دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب جلد ہی اس جو پورا مقدمہ ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ بھی جاری کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ کیا اپنی آبزرویشن دیتی ہے، کیا احکامات جاری کرتی ہے۔ ایک جانب تو سپریم کورٹ نے آج واضح کر دیا ہے کیونکہ جو معاملہ کل والا تھا وہ آج ختم ہو چکا ہے، اور جو عمران خان ہے وہ انہوں نے بھی آج اپنا جو دھرنا ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے ایک بات جو گزشتہ روز کا فیصلہ تھا، پہلے تو سپریم کورٹ نے اس کا بھرپور دفاع کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے آج ہی اس بینچ کی سربراہی کی ہے، انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا اس بینچ کے فیصلے کو اس کی ایک لحاظ سے توثیق کی ہے، اور عدالت نے آج بھی ریپیٹ کیا ہے کہ گزشتہ روز عدالت نے بطور ثالث اپنا کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے جب بھی کوئی تنازع ہو جاتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ اپنی ڈائریکشنز یا اپنا فیصلہ دیتی ہے، لیکن یہ پہلا کیس ہے جس میں ابھی تنازع ہوا نہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پہلے ہی اس معاملے کو بخوبی جو ہے وہ نمٹانے کی کوشش کی، لیکن حالات بگڑ چکے ہیں اور اب کیونکہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، سپریم کورٹ نے بہرحال اپنے جو کچھ احکامات ہیں ان کو آج بھی یہ کہا ہے کہ وہ برقرار رہیں گے، جن میں سب سے اہم بات سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو سڑکیں ہیں ان کو کھولنے کا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے وہ جو ہے وہ آج بھی مینٹین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جن کارکنان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہوا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا، اور وہ جو آرڈر ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی جو پاسداری ہے اس کا بھی حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سختی سے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ کچھ آج کے اہم پوائنٹس ہیں۔ اس میں ایک اور اہم چیز جو کہ مس رپورٹ بھی ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے اکثر ہم نے ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اور ایون جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک موقع پر جب ٹیئر گیس کی بات ہوئی اور آگ لگانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، غالباً انہوں نے وہ ویڈیو واٹس ایپ پر دیکھی ہے یا یوٹیوب پر دیکھی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک شخص بتا رہا ہے کہ جو آگ لگانے کا مقصد وہ نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، آگ لگانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ٹیئر گیس سے بچا جا سکے، اور ٹیئر گیس سے بچنے کے لیے انہوں نے درختوں کو اور گرین بیلٹ کو آگ لگائی ہے، جس سے بظاہر یہ تاثر مل رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس آگ لگانے کے اقدام کو نہ صرف اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک بات یہ بھی کہی کہ جو کارکنان تھے وہ بغیر لیڈرشپ کے وہاں پر تھے، ان کو کسی کی ہدایات نہیں تھی اور رابطے بھی نہیں تھے کارکنان کے لیڈرشپ کے ساتھ،
اور یہی ایک بنیادی وجہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب ہم صرف کیا سرائیوں پر ہی عدالتی جو کارروائی ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی تھوڑی سی بات سنی اور اس کے بعد اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے 5 منٹ انہوں نے اپنی کچھ تقریر کی اور ساتھ ہی سماعت کو جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ اب ہم اس مقدمے کو نمٹا رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی، آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔